پہلا دیا غزن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن منی وانا من حسن احب اللہ من احبہ۔ ناظرین، آج کا دن ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ببرکت دن ہے۔ میں تمام عاشقان رسول اور اہل بیت رسول کی خدمت میں اس عظیم خوشی کے موقع پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعا گوں خداوند منان اس دنیا میں معرفت کے ساتھ اس عظیم امام کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں اس امام کی شفاعت سے ہمکنار فرمائے۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چند احادیث نبوی فضیلت امام حسن میں اور ایک دو جملے آپ کی سیرت کے پیش کرتا ہوں۔ ایک یہی جملہ معروف یہ ہے کہ وہ معروف حدیث ہے حسین منی وانا من حسین، لیکن بحار الانوار کی دل نمبر 43 میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے، حسن منی وانا من حسن، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے۔ احب اللہ من احبہ، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسن مجتبیٰ سے محبت رکھتا ہے، اور یعنی محبت امام حسن ایک معیار ہے، ایک محور ہے محبت پروردگار کا۔ لہذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے شامل حال ہو تو اس کو حسنین شریفین کی محبت کو دل میں بسانا ہوگا۔ اور اسی طرح اور بھی کئی اور احادیث بھی آپ کی ہیں مقام امام حسن کو، جس میں آپ نے بیان فرمایا، کبھی آپ نے ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور کبھی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا الحسن سید شباب اہل الجنہ، گویا کہ آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں لوگوں یہ حسن عام جوان نہیں، جوانان جنت کا سردار یہ جوان ہے۔ اور یہ روایت آگے بڑھی، اور اس روایت کے مطابق جو فرائض السمتین کتاب میں یہ آئی ہے، فرمایا وحجت اللہ علی الناس، یہ جوانان جنت کا سردار ہے میرا لال حسن، اور فرمایا اللہ کی حجت ہے لوگوں پر، وآمرہ امری، اس کا حکم مجھ مصطفیٰ کو حکم ہے، قولہ قولی، اس کی گفتار مجھ مصطفیٰ کی گفتار ہے، من اتبعہ فہو منی، جو حقیقی معنوں میں حسن مجتبیٰ کا پیروکار ہے وہ مجھ سے ہے، ومن خالف عن امرہ، اور جو اس کی پیروی نہیں کرتا، اسے روگردانی کرتا ہے، اس کے حکم عدولی کرتا ہے، اسے سرپیچی کرتا ہے، فرمایا فہو لیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو پس اگر ہم صحیح معنوں میں نبی مختار کے عاشق بننا چاہتے ہیں تو حسن مجتبیٰ کی اطاعت اور اتباع کو ثابت کرنا ہوگا، اور اگر ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو اس کا محور اطاعت حسن مجتبیٰ ہے۔ اور اگلا جملہ بھی یہ سنن ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر آیا ہے، مقام اہل بیت عصمت و طہارت کو بیان کرتے ہوئے نبی مکرم اسلام سے منسوب اور منقول یہ جملہ ہے، انا سلم لمن سالمتم، اے اہل بیت عصمت و طہارت میری اس کے ساتھ دوستی ہے جو تمہارا دوست ہے، وحرب لمن حاربتم، میری اس کے ساتھ جنگ ہے جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر اس میں انسان غور کرے تو بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ جناب انس بن مالک، ساری اہل اسلام اس نام سے آشنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ رسول گرامی اسلام کے قریب آئے اور میں نے یہ ارادہ کیا ان کو رسول پاک سے ذرا دور کروں، جدا کروں، تو یہ میرے ارادے سے جو ہی آگاہی ہوئی نبی مکرم اسلام کو تو آپ نے عجیب لب و لہجے میں فرمایا وَيْحَكَ يَا انس،
وے حق یا انس، وائے ہو تجھ پر اے انس، دا ابنی و ثمرۃ فؤادی، چھوڑ دے میرے بیٹے کو اور چھوڑ دے میرے دل کے میوے کو، میرے دل کے پھل کو۔ اور فرمایا فَإِنَّ مَنْ آذَا هَذَا، بتحقیق جس نے اس کو اذیت پہنچائی، آذانی، اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانَ اللَّهُ، اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو معلوم ہوا امام حسن مجتبی، اس روایت کے مطابق امام حسن مجتبی کو اذیت پہنچانا مصطفیٰ نبی مکرم اسلام کو اذیت پہنچانا ہے، اور نبی مکرم اسلام کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ، یہ کتاب الغدیر کی جلد نمبر 7 میں روایت موجود ہے، اللہم ان ھذا ابنی، اے میرے اللہ بے شک یہ حسن میرا بیٹا ہے، وَأَنَا أُحِبُّهُ، اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اور آگے جملہ فرمائے فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، اے میرے اللہ تو بھی اسے محبوب رکھ جو میرے اس حسن کو محبوب رکھتا ہے۔ کتنے، کیا نبی مکرم اسلام کی دعا درجے قبولیت پر نہیں پہنچے گی تو کسی اور کی پہنچے گی؟ نبی مکرم اسلام کی دعا یقیناً درجہ قبولیت تک پہنچتی ہے، اور درجہ آپ کو مقام استجاب الدعوہ حاصل ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے منقول یہ فصول المہمہ میں جناب مالکی نے نقل کیا ہے، احب آل بیتی الیہ الحسن والحسین، فرمایا میرے آل بیت میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک جو محبوب ہیں اس ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ یہ مقام اور مرتبے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن کا بچپنا تھا اور دور خلافت حضرت ابو بکر تھا، دربار لگا ہوا ہے، جناب ابو بکر مسند پہ بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ بات کسی عام کتاب میں نہیں ہے، تاریخ الخلفاء جس کے لکھنے والے جناب سیوطی ہیں، صفحہ نمبر 80 پہ انہوں نے لکھی ہے، سوائے کے مورقہ کے صفحہ نمبر 175 پہ بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ کم سنی کا عالم تھا حسن مجتبی پر، کہ آپ دربار میں داخل ہوئے، مسند پہ دیکھا جناب ابو بکر بیٹھے ہیں اور ان کا دور خلافت اور وہ خطاب فرما رہے تھے، تو ایک دفعہ ہاشمی گرج کے ساتھ کم سنی کے عالم میں علی کی شجاعت کا وارث بیٹا حسن بولا، یہی جملے ہیں روایت کے، اور گرج کر آپ نے ارشاد فرمایا انزل من منبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اترا، میرے باپ کے ممبر سے اتر آ۔ یہ جملہ جب ارشاد فرمایا تو ان دونوں کتابوں میں، تاریخ خلفاء والے نے بھی اور سوائے کے مورقہ میں بھی، دونوں میں یہ جملہ آیا ہے کہ آگے سے جناب ابو بکر فرماتے ہیں واللہ ھذا منبر ابیک لیس منبر ابی، اے حسن جو کچھ تو نے فرمایا سچ فرمایا، اللہ کی قسم یہ منبر تیرے باپ کا منبر ہے، یہ میرے باپ کا منبر نہیں ہے۔ واقعاً اتنا عظیم مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، اور یہ فضیلتیں ان روایات کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور ایک جملہ آپ کی میں سیرت کا پیش آپ کی خدمت میں کروں گا ناظرین، کہ آپ کی سیرت بھی نبی مکرم اسلام کی سیرت کی آئینہ دار ہے، اور حاجت روائی مسلمان بھائیوں کی، مومنین کی حاجت روائی یہ سیرت آل بیت ہے۔ اور بزرگان فرماتے ہیں اللہ کے فرائض ادا کر لینے کے بعد کوئی بھی چیز مومن بھائیوں کی حاجت روائی سے بڑھ کر ثواب کے حوالے سے نہیں ہو سکتی۔ لہذا سیرت امام حسن کا بھی جملہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت حرم یعنی خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوتے امام حسن مجتبی، اور طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ آ کے طواف کی حالت میں ساتھ جڑتا ہے جب آپ چکر لگا رہے ہیں، اور آپ کو کوئی بات کہی، آپ نے طواف چھوڑا اور چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب پلٹ کے آئے میں نے پوچھا یبنا رسول اللہ، آپ حالت اعتکاف میں تھے، آپ طواف کر رہے تھے، کیا کون سا کام اتنا ضروری پڑ گیا کہ آپ نے طواف خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا اور اس شخص کے ساتھ چلے گئے؟ تو اس روایت کے مطابق جو کتب کے اندر آئی ہے
کہ آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسن مجتبیٰ نے جناب ابن عباس کے تعجب پر، اے ابن عباس، ایک شخص یہ میرے ساتھ پاس آیا اور مجھ سے آ کر سوال کیا کہ میں قرض دار ہوں، قرض دینے کا وقت آپ پہنچا ہے اور میرے پاس قرض ادا کرنے کا کچھ نہیں، آپ آئیں۔ میں اس کے ساتھ گیا اور جس شخص کا اس نے قرض دینا جو ہی اس کے گھر پہنچے تو میں نے اس کو بتلایا کہ اس کی قرض دینے کی مدت بڑھا دو، تو اس نے کہا آقا اس کے قرض دینے کی مدت نہیں بڑھائی جائے گی بلکہ آپ کے صدقے میں اس کا قرض معاف کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک بڑا قیمتی جملہ جو روایت کے اندر آیا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، تو نے تعجب کیا کہ میں نے حالت اعتکاف میں خانہ کعبہ کے طواف کو چھوڑ کر ایک مومن کی حاجت روائی کے لیے اور اس کی مشکل کشائی کے لیے گیا ہوں، تو میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، سمعت ابی یحدث عن جدی رسول اللہ، میں نے سمعت ابی یحدث عن جدی رسول اللہ، میں نے سنا اپنے والد گرامی سے اور میرے والد گرامی نے یہ نقل کیا ہے میرے جد امجد رسول گرامی اسلام سے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انہو قال، کہ نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا، من سعى فی حاجت اخیہ المسلم فکأنما عبد اللہ عز وجل 9,000 سنہ صائما نہارا قائما لیلہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے میرے والد گرامی نے میرے جد امجد سے نقل کیا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، اگر کوئی ایک مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی 9,000 سال عبادت کی، 9,000 سنہ، 9,000 سال گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کیسے 9,000 سال؟ فرمایا صائما نہارہ، ایسے 9,000 سال جن میں ہر روز دن کو وہ روزہ رکھتا ہو، وقائما لیلہ، اور ان 9,000 سال کی ہر رات اللہ کی پوری رات عبادت کرتا ہو۔ اور واقعاً یہ اتنا عظیم درس ہے مومن بھائیوں کی حاجت روائی، اتنی فضیلت ہے کہ اسی مقام پر ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، من طاف بہذا البیت طوافا واحدا، کوئی شخص آئے اور آ کے اللہ کے گھر کا ایک طواف کرے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ لہ الفا حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1,000 نیکی لکھ دیتا ہے، ومحا عنہ الف سیئہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے 1,000 گناہ مٹا دیتا ہے، ورفع اللہ لہ الفا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کے 1,000 درجے بڑھا دیتا ہے۔ تعجب ایک شخص نے کیا کہ یبنا رسول اللہ، ایک طواف کے بدلے میں 1,000 نیکی لکھی جاتی ہے، 1,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 1,000 درجے اس کے بڑھا دیے جاتے ہیں، عمل تو اتنا سا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس روایت کے مطابق کہ تو تعجب کر، کیا اس سے بھی افضل عمل تجھے بتاؤں؟ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، قضاء حاجت المومن افضل من طواف الی عشر۔ آپ نے فرمایا ایک مومن بھائی کی ایک مشکل حل کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، ایک نہیں بلکہ 10 طوافوں سے بھی افضل ہے۔ اب سمجھ آئی ہے سیرت آل بیت میں؟ دیکھیں آل بیت جہاں گفتار کے غازی ہیں، معامل و کردار کے غازی ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے یہ جملہ میں ملتا ہے، سعی اور کوشش کریں، اور انسان حالت روزہ میں ہو اور مومن بھائیوں کی مشکل کشائی بھی کہے تو اس کی عظمت کچھ اور ہوگی۔ ان مہینوں میں ان نیک اعمال کو انجام دینے کی فضیلت اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے فضائل کے ذریعے سن کر پڑھ کر اپنی معرفت کو اضافہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.